یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ اپنے سلام۔ بھارتی غاصبین نے مسلم لیگ کے جنرل سیکرٹری محمد رفیع گنائی کو 2 سال کی نظر بندی سے رہائی کے فوراً بعد سب جیل مٹن اسلام آباد کے گیٹ پر ہی دوبارہ گرفتار کر لیا۔ مسلم لیگ جموں کشمیر کے قائم مقام چیئرمین عبداللہ پرہ نے اس کی مذمت کرتے ہوئے انسانی حقوق کی تنظیموں سے اپیل کی ہے کہ وہ رفیع گنائی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ دوسری طرف پولیس نے ضلع بارہمولہ میں چھاپوں کے دوران شوپیاں کے 9 لڑکوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ لڑکوں کو شیری کے علاقے میں اپنے عزیزوں کے ہاں گرفتار کر لیا گیا، جو اس بات کا اظہار ہے کہ بھارتی غاصبین نے کشمیریوں کو اپنے ہی وطن میں قیدی بنا رکھا ہے۔ ادھر پونچھ میں ہوائی جہاز کی شکل کا ایک غبارہ فضا میں پایا گیا جس پر PIA لکھا تھا۔ مقامی پولیس آفیسر نے صحافیوں کو بتایا ہے کہ غبارہ ضلع کے علاقے اچھد منکوٹ میں BSF کے کیمپ کے قریب پایا گیا۔ تحریک آزادی کے غداروں کے گرد گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ BJP اور RSS کے اعلی کاروں کو خاص طور پر کشمیریوں کا غدار سمجھا جاتا ہے۔ مبصرین کہتے ہیں کہ کشمیری عوام کے تشخص پر 5 اگست کے حملے اور اس کے بعد اس کے گھناؤنے مقاصد کے لیے اعلی کار بننے والے لوگوں کے حوالے سے کشمیری نوجوان انتہائی حساس ہو چکے ہیں اور وہ انہیں قطعاً برداشت کرنے کے روادار نہیں رہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کورونا کی نئی لہر کے پیش نظر تمام نظر بند کشمیریوں کو فوری اور غیر مشروط طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اگست 2019 سے پہلے اور اس کے بعد گرفتار کیے گئے ہزاروں کشمیری مقبوضہ علاقہ اور بھارت کی مختلف جیلوں میں مقید ہیں اور کوئی حفاظتی سہولت نہ ہونے کے سبب اس مہلک وبا کے شکار ہونے کی خطرے کی زد پر ہیں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت میں بننے والی ہر حکومت نے ریاست جموں کشمیر میں اپنے غیر قانونی تسلط کو قائم رکھنے کے لیے جہاں فوجی طاقت کو استعمال کیا، وہیں سیاسی میدان میں اپنے کٹھ پتلی تیار کر کے ان کے ذریعے اہل کشمیر کی تحریک حق خود ارادیت کو بدنام اور ناکام کرنے کی کوشش کی، جبکہ مقبوضہ ریاست کے وسائل کو دونوں ہاتھوں سے بھی لوٹا گیا۔ بھارت نواز سیاستدان جن میں عبداللہ اور مفتی خاندان اور ان جیسے دیگر لوگ شامل ہیں، اپنے ذاتی مفاد کی خاطر بھارت کو خدمات پیش کرتے رہے۔ انتہا پسند RSS کی پروردہ BJP حکومت جس طرح مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالیوں اور مقبوضہ علاقے کی شناخت تبدیل کرنے میں مصروف ہے، اس نے ان بھارت نواز سیاستدانوں کو بھی مجبور کر دیا کہ وہ ان اقدامات سے برات کا اعلان کر دیں۔ چنانچہ اب ان کی جگہ پر کرنے کے لیے سجاد لون، مظفر بیگ اور الطاف بخاری جیسے افراد RSS کے فسطائی ایجنڈے کا حصہ بننے کے لیے بےتاب ہیں اور موجودہ سیاسی حالات کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بھارتی ایجنٹوں کی مقبوضہ جموں کشمیر میں کوئی جگہ نہیں۔ کشمیری قوم کے ان غداروں کو بھی اسی طرح کشمیری حریت پسند عوام کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا جیسے ان سے پہلوں کو کرنا پڑا تھا۔ کشمیری عوام نے یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ اپنی حق پر مبنی حق خود ارادیت کی تحریک کو تمام تر مشکلات اور بھارتی فوج کے ظلم اور جبر کے باوجود ہر صورت اس کے منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے اور کسی بھارتی ایجنٹ کو کشمیریوں کی منزل کھوٹی کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔